قرآن کی روح سے تمام انبیاء کی مشترک میراث ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شورى کے اندر ذکر ہے، آیت ہے شرع لکم، توجہ فرمائیں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یعنی ہم نے آپ کی طرف وہی دین نازل کیا جو ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا تھا۔ دین ایک بنیادی عقیدہ ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے اور چلتا چلا آ رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ دین، لفظ دین پر فوکس رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے، اور دین اسلام نیا دین نہیں ہے۔ دین اسلام کے بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تکمیل کی ہے، مکمل کیا ہے اس کو۔ دین اسلام کے لانے والے تو حضرت آدم علیہ السلام، پہلے پیغمبر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آخری آیت جو نازل ہوئی کیا؟ الدین، لفظ دین، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین نیا نہیں، دین مشترک ہے، تمام انبیاء کی مشترک میراث ہے، آدم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ایک اور قرآن کی آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ دِينًا۔ تو اس دین میں چیز کیا ہے؟ یہ دین کس پر مشتمل ہے؟ دین توحید پر مشتمل ہے، رسالت پر مشتمل ہے، اور اس میں ایمانیات شامل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیری وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ سارے ایمانیات ہیں، اور ایمانیات دین کا حصہ ہے، یہی دین ہے۔ تو دین سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا۔ اب آئیے لفظ ملت، ملت کیا ہے؟ ملت میں موٹے موٹے اصول اور کلیات ہوتے ہیں۔ مختلف انبیاء کی ملت میں بھی کسی حد تک اشتراک ہوتا ہے۔ ملت منسوخ نہیں ہوتی، ملت چلتی رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کلیات ہر ملت میں قائم رہے ہیں، مثلا طہارت و پاکیزگی، اللہ کے سامنے عاجزی، سماحت و فیاضی و سخاوت، عدل و انصاف، تہذیب النفس، قانون کی پاسداری، یہ سارے ملت کے تقاضے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور حضور علیہ السلام یہ ان کی ملت میں بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی ملت میں بھی ہے۔ تو گویا ملت ابراہیمی اور ملت اسلامیہ یہ ایک ہی ملت ہے۔ اسے ملت اسلامیہ کہیں یا ملت ابراہیمیہ کہیں، ملت ابراہیمی کہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس آخری دور میں حضور علیہ السلام کا اتباع ہی در حقیقت ملت ابراہیمی کا اتباع ہے۔ جو شخص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کا فرد نہیں، اس کی طرف سے ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ بالکل باطل ہے، کیونکہ ملت ابراہیمی ملت اسلامیہ ہی ہے۔ ہر نبی کی شریعت مختلف ہوتی ہے۔ شریعت میں اچھا پہلے آپ نے سن لیا دین کیا ہے، اب آپ نے سن لیا ملت کیا ہے، اب شریعت کیا ہے۔ ہر نبی کی شریعت مختلف ہوتی ہے۔ شریعت میں مسائل کی جزیات ہوتی ہیں جو زمان و مکان کی مناسبت سے بدلتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے جدا جدا شریعت بنائی ہے۔
مثال کے طور پہ ایک نبی کی شریعت میں بہن اور بھائی کے ساتھ شادی جائز تھی، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کا اجتماع، یعنی دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ حرام ہے۔ ایک شریعت میں یوسف علیہ السلام کی سجدہ تعظیمی روا تھا، جائز تھا، ہماری شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو چیز دیکھی، پیر صاحب اس کو بھی سجدہ ٹھوک دیا، صاحب قبر اس کو بھی سجدہ ٹھوک دیا، قبر کو بھی سجدہ، جو پتھر اٹھا ہوا دیکھ لیا ٹھوک دیا، وہاں پر جھک گئے، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی جو ہے وہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ اونٹ کا گوشت ہماری شریعت کے اندر جائز اور حلال ہے۔ بعض شریعتوں میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹ کا گوشت باقاعدہ حرام تھا۔ اور جو ہم یہ نہاری کھاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، کہ بڑی بہترین نہاری ہے، گائے کے گوشت کی تھی، گائے کے گوشت کی تھی، وہ اونٹ کے گوشت کی ہوتی ہے۔ اونٹ کا گوشت سمجھ کے، گائے کا گوشت سمجھ کے سب اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں، نہاری حلال ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو کیا قرآن نے کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے جدا جدا شریعت بنائی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، اب یہ بات شریعت کی اور سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء اولاد علات ودیننا واحد۔ حضور کی حدیث آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء اولاد علات ودیننا واحد، ہم انبیاء کا گروہ علاتی بھائی ہیں مگر ہمارا دین ایک ہے۔ علاتی بھائی اس کو کہتے ہیں باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو، دین ہمارا ایک ہے جو آدم سے چل رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے، لیکن شریعت مختلف ہے۔ شریعت کے تقاضے زمان و مکان اور وقت کے لحاظ سے، جس زمانے میں اللہ نے اس چیز کی ضرورت محسوس سمجھی بہن بھائیوں کے نکاح کا حلال کر دیا، جس زمانے میں اللہ نے مناسب سمجھا دو بہنوں کا اجتماع ایک جگہ جائز کر دیا، جس زمانے میں اللہ نے مناسب سمجھا اونٹ کا گوشت حرام کر دیا، اب اللہ نے مناسب یہ سمجھا کہ دو بہنیں ایک جگہ نہ رہیں، حرام ہے ان کا اجتماع ایک نکاح میں، اونٹ کا گوشت اللہ نے حلال سمجھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ اللہ کی بھائی ہیں، دین ہمارا ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے یہ بات سمجھائی کہ دین بنیادی چیز ہے جو کہ غیر تغیر پذیر ہے، جزیات یعنی شریعت کے تقاضے مختلف زمانوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ دین ہے، باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، دین ایک ہے، شریعتیں جدا جدا ہیں۔ تو اب یہ مختصر بات سے دین، ملت اور شریعت یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اذ قال له ربه، اذ جب، قالا کہا، لہو اس سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم گردن جھکا دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، سبمٹ یور سیلف۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت، آئی ایم سبمسو، میں نے اپنی گردن جھکا دی، لرب العالمین، اس ذات کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔